بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ آپ سب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے گزشتہ حدیث کو اس کے کوٹ اور کہانی کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا اور اس حدیث کے بارے میں سب کو بتایا ہوگا۔ چلیں بچوں، آج ہم ایک اور اچھی سی پیاری سی حدیث اور ایک کہانی سنتے ہیں۔ ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے دعا۔ ہماری آج کی حدیث ہے، آپ سب میرے ساتھ مل کر دہرا لیں۔ الدعاء هو العبادہ۔ اس کا ترجمہ ہے دعا عین عبادت ہے۔ یہ حدیث جامعہ الترمذی کی 2929 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث میں دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسی طرح جب ہم صبح اور شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ مانگنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کی عبادت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے اچھے، پیارے اور معصوم بچوں کی دعائیں بہت جلد قبول بھی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس حدیث کو مزید اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کے لیے ایک پیاری سی کہانی سنتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے 3 دوست غار میں۔ ہماری آج کی کہانی اصل میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی روایت ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ 3 دوست اکٹھے کسی کام سے جا رہے تھے۔ راستے میں بہت زور سے آندھی، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ وہ تینوں دوست اپنی حفاظت کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں اس پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا نیچے آیا اور اس غار کے منہ کے آگے ٹھہر گیا، جس سے اس غار کا منہ بالکل بند ہو گیا اور باہر جانے کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ وہ تینوں دوست بہت پریشان ہوئے۔ ان تینوں نے زور لگا کر اس پہاڑ کے غار سے پتھر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ پتھر بہت بھاری اور وزندار تھا، اس لیے وہ تینوں مل کر بھی اس پتھر کو نہ ہٹا سکے۔ وہ تینوں بہت پریشان ہو گئے، رات بھی ہونے والی تھی اور وہ تینوں بھوکے بھی تھے۔ ان تینوں میں سے ایک دوست بولا، میرے پیارے بھائیوں، اس جگہ سے نکلنے کے لیے اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آؤ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے اپنی کسی نیکی کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلے دوست نے کہا کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور بیوی بچے بھی ہیں، میں ایک چرواہا ہوں۔ جب بکریاں چرا کر میں شام کو گھر لوٹتا ہوں
تو اپنی بکریوں، بھیڑوں اور گائے وغیرہ کا دودھ نکالتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دے کر آتا ہوں، پھر بعد میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کسی کام سے کسی دور سفر میں گیا تھا، جہاں سے واپسی پر مجھے بہت دیر ہو گئی اور میرے گھر پہنچنے تک میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، لہٰذا میں ان کو دودھ نہ دے سکا، لیکن میں نے دودھ کا پیالہ اپنے بچوں کو بھی نہ دیا اور اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا اور ان کا آرام خراب کرنے کے ڈر سے ان کو اٹھایا بھی نہ۔ میرے بچے میرے قریب روتے رہے اور میں وہاں اسی حالت میں کھڑا رہا اور میرے ماں باپ سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر صبح کے وقت میں نے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا اور اپنے بچوں کو بھی پلایا۔ اے اللہ، میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ اے اللہ، اگر تجھے میرا یہ کام پسند آیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس شخص کے یہ دعا مانگتے ہی وہ پتھر تھوڑا سا آگے سرکا، مگر ابھی بھی غار کا دروازہ نہ کھلا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک کزن تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ شادی پر راضی نہیں تھی۔ اس نے شادی کے بدلے مجھ سے 1000 دینار مانگے۔ میں نے بہت محنت اور کوشش کی، لیکن پھر بھی صرف 100 دینار ہی اکٹھے کر سکا۔ ایک دن میں اس کے گھر چلا گیا اور اس سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی، مگر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ کی حد کو نہ توڑ۔ اس بات پر میں تجھ سے ڈر گیا اور وہاں سے چلا آیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے ڈر کر وہاں سے واپس قدم اٹھائے اور چلا آیا۔ اے اللہ، اگر تجھے میرا یہ کام پسند آیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے باہر نکال دے۔ اس کے یہ دعا کرتے ہی وہ پتھر تھوڑا سا سرکا، مگر ابھی بھی غار کا دروازہ نہ کھل سکا۔ اس کے بعد تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، میں کسان ہوں، میں نے چاولوں کی ناپ اور تول کی نوکری کے لیے ایک آدمی کو رکھا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو میں نے اس کو اس کی مزدوری کے طور پر کچھ چاول دینے چاہے، مگر اس وقت اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان چاولوں کو بو دیا اور ان سے بہت اچھی فصل اگی، جس کو بیچ کر میں کافی امیر ہو گیا اور میں نے گائے اور مویشی خرید لیے۔ اس کے بعد ایک دن اچانک وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری مزدوری واپس کرنے کے بارے میں ظلم نہ کرو۔ میں نے اس کے پیسے سے حاصل ہونے والے تمام جانور، گائے اور بھیڑوں کو اس کو لٹا دیا اور اس کو کہا کہ سارا ریوڑ تم لے جاؤ۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ مجھ سے یہ مذاق مت کرو، کیونکہ جو نوکری میں نے کی تھی اس کے بدلے میں یہ بہت زیادہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، تم یہ سب لے جاؤ۔ لہٰذا وہ سب بھیڑیں اور گائے اپنے ساتھ لے گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب تیرے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو مجھے اس مصیبت سے باہر نکال دے۔ اس تیسرے شخص کی دعا مانگتے ہی وہ پتھر تھوڑا سا اور آگے سڑکا اور لڑکتا ہوا نیچے ہی گرتا چلا گیا اور غار کا دروازہ بالکل کھل گیا۔ ان تینوں آدمیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور
ان کی اچھی طرح سے دعا مانگنے اور اپنے اچھے کاموں کا حوالہ دینے کی وجہ سے ان کی مصیبت ان سے دور ہو گئی۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اپنے اچھے اور بھلائی کے کاموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور ہماری مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ چلیں ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ جب بھی کسی مشکل یا پریشانی میں ہوں گے یا اللہ کا ذکر کرنا ہوگا تو اس کے لیے اللہ سے اچھی اچھی پیاری سی دعائیں مانگیں گے اور درود شریف پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے اور صبح اور شام کی دعاؤں کی، کھانے کی دعاؤں کی اور تمام دعاؤں کی پابندی کریں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی اور حدیث ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس حدیث کو بھی اچھی طرح سے یاد کریں گے، پیارا سا بنا کر ڈائری پر نوٹ کریں گے اور پھر اس حدیث کو دوسروں کو بھی سنائیں گے تاکہ دوسرے بھی اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کا آپ کو بہت سارا اجر و ثواب مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔